अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज एक नहायत ही फ़नी कहानी आपके लिए लाई हूँ, तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। आधी रात को 6 बच्चों का बाप अपनी गर्लफ्रेंड को बड़े ही रोमांटिक मूड में मुस्कुराते हुए शरारत से अपना निचला होंठ दबाए मैसेज करने में मसरूफ़ था। इसी ही दौरान इस मनचले दिल फेंक शख्स की बीवी अपने 2 माह के मुन्ने का पैम्पर तब्दील करने की गर्ज से नींद से जाग उठती है। ये तुम अब तक मोबाइल में घुसे हुए क्या कर रहे हो भाई? दिल नहीं भरता तुम्हारा सारा दिन उंगलियां चलाते चलाते, जो तुम अब रात को भी मोबाइल लिए बैठे हो? क्या तुम्हें सुबह दफ्तर नहीं जाना? और ये इधर दिखाओ ना ज़रा अपना फ़ोन मुझे। बीवी के यूं अचानक दहाड़ने पर शोहर बेचारा सटपटा सा जाता है और बुखलाहट में मोबाइल इसके हाथ से छूटकर मुन्ने के पैम्पर पर आ गिरता है। बीवी झपट कर मोबाइल फ़ोन अपने कब्ज़े में लेते हुए चला उठती है। आज आया ना ये मनूस मारा फ़ोन मेरे हत्थे। रुक जाओ, अभी देखती हूँ टटोल कर तुम्हारे अमाल नामे। आखिर मुन्ने के अब्बा मेरे सोने के बाद इस बढ़ापे में क्या गुल खिला रहे हैं। अब बीवी लास्ट मैसेज से आवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू करती है। जानू, तुमसे बात करने के बाद मेरे दिन भर की थकन ख़त्म हो जाती है, और प्लीज़ मेरे सामने वजाहतें मत दिया करो। मैं तो तुम्हारे कुछ भी कहे बिना तुम्हारे दिल के तहखानों में छुपी हर बात को समझ लेता हूँ। अपनी पोल पट्टियाँ खुलती देखकर डर के मारे शोहर पर लर्जा तारी था और हाथ पैर बर्फ़ के मानद ठंडे पड़ने लगे। ज़ोजा मोहतरमा, मेरा मोबाइल फ़ोन इधर दो। कुछ अदब व अदाब तमीज़ लिहाज भी सीख लो। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि जासूसी करना या किसी की ज़ाती बातें पढ़ना कितना बड़ा गुनाह कबीरा है? पर्दा रखना भी कोई चीज़ है यार। और मैं तो वैसे भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने उठा था। मुन्ने के अब्बा, बंद कर दो अब ये ड्रामेबाजी। बड़े आए तहज्जुद गुजार, साफ साफ शराफत से उगल दो। ये तुम किस औरत के साथ इतनी रात को रोमांस फरमा रहे थे? वरना मुझ से बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह बेड़ा गर्क करे तुम्हारा। तुम 6 बच्चों के बाप हो, थोड़ी सी भी हया नहीं आती? मेरे सो जाने के बाद छुप छुप कर गैर औरत से इश्क लड़ा रहे हो। वैसे क्या खूब टैलेंट पाया है मुन्ने के अब्बा तुमने भी। जो औरत को सौ दूर बैठी है, तुम इसके दिल की बात फटाफट समझ जाते हो। और एक मैं बदबख्त नसीब जली 24 घंटे तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तुमने कभी मेरे एहसास व जज्बात को समझने की रत्ती बराबर भी कोशिश नहीं की। मुन्ने के अब्बा, कभी तुमने ये सोचा कि मेरी बीवी को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है? तुम शादीशुदा मर्द कितने धोखेबाज होते हो, हवस के पुजारी। हम बीवियों के साथ बेवफाई करके आखिर तुम मर्दों को क्या मिलता है? हम बीवियां बेचारी पूरी ईमानदारी से अपने शोहरों तक महदूद रहती हैं, कभी बेईमानी नहीं करती। लेकिन तुम मर्द एक औरत पर कनात करना जानते ही नहीं। सही कहा है किसी ने, मर्द ज़ात तोता चशम और बड़ी ही चालू मखलूक है। अल्लाह बचाए तुम जैसे हरजाइयों से। मुन्ने के अब्बा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें और तुम्हारी इस लैला को। ठहरो, अभी कॉल करके मज़ा चखाती हूँ। गज़ब खुदा का, 6 बच्चों के अब्बा पर एक गैर औरत रात के इस पहर डोरे डाल रही है। बड़ी ही बेशरम औरत है वैसे वो। मुन्ने के अब्बा आज वाकई रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे, इसलिए अब वो बेचारे सर घुचाते हुए एक आखिरी कोशिश करते हैं। ज़ोजा मोहतरमा, खुदारा बस भी कर जाओ तुम। कितनी क्लास लोगी अब तुम मुझ बेकसूर की। बेकार में खामख्वाह शक पे शक किए जा रही हो अपने शोहर पे। क्यों खुद को हलकान करती हो? अल्लाह पाक की कसम, किसी भी किताब पे हाथ रखवा लो। मैं तो कभी भी गैर औरत को लिफ्ट ही नहीं करवाता। लेकिन उफ़, ये आजकल की बिगड़ी हुई लड़कियाँ खुद ही हम बेचारे सीधे सादे मर्दों को ख़राब करने में लगी पड़ी हैं। पता नहीं कौन लड़की है ये, रोज़ाना मुझे मैसेज करके तंग करती रहती है। बस आज मैं इसका दिमाग अपने स्टाइल में दुरुस्त कर रहा था और तुम न जाने क्या समझ बैठी। मुन्ने के अब्बा, ये उल्लू मुझे मत बनाना। तुम्हारे मैसेज से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारा ये याराना बरसों पुराना है। अरे नेक बख्त, बता तो रहा हूँ, ये लड़की कुछ दिनों से मुझे मुसलसल तंग कर रही है। वो तो मैं शरीफ, नमाजी, परहेज़गार और साफ़ सुथरा सा मर्द हूँ, इसकी बातों में नहीं आया। हाँ, अगर मेरी जगह कोई हल्के ईमान वाला ढीला ढाला मर्द होता तो कभी का सेट हो चुका होता। और तुम रोती रहती एक कोने में बैठकर। ज़ोजा मोहतरमा, मत लगाओ मुझ बेगुनाह पर इतने संगीन इल्ज़ामात। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। मुन्ने के अब्बा अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू और चेहरे पर कुछ ऐसी मासूमियत लिए बैठे थे
کہ زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر آج پوری دنیا اس 420 جھوٹے جعلی مولانا پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو تیار ہو جاتی۔ لیکن منع کی اماں بھی ایک شاطر عورت تھیں۔ وہ اپنے شوہر کے لوز کریکٹر سے بخوبی واقف تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، بیوی سے بھی بھلا کبھی چھپے ہیں شوہر کے خفیہ راز۔ اب زیادہ نوٹنکی نہ کرو منع کے ابا، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے روزہ نماز والے منافق مولویوں کو۔ داڑھی کے روپ میں شیطان ہو تم، مذہب کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اپنی عمر اور ان سفید بالوں کا لحاظ ہی کر لیتے۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں جو تم کسی اور سے دل لگا بیٹھے؟ اور ہاں، ایک بات بتاؤ مجھے تم، کیا وہ لڑکی بالکل اندھی ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا نہیں کہ تمہاری جوانی کے دن ڈھل چکے ہیں؟ تمہارا ویزا پاسپورٹ ریڈی ہے، تم کسی وقت بھی اوپر نکل سکتے ہو۔ ضرور تم نے خود کو کنوارا ظاہر کیا ہوگا اور کسی نوجوان لڑکے کی تصویر بھیجی ہوگی، ورنہ کوئی لڑکی بھلا تم جیسے بڈھے کھوسٹ 6 بچوں کے ابا پر کیوں کر فدا ہوگی؟ سچ اگل دو شرافت سے، گرل فرینڈ ہے نا وہ تمہاری؟ بولو منع کے ابا، یوں سر جھکا کر مت بیٹھو، ورنہ رات کے اس پہر تمہارے ابا اماں بہن بھائیوں اور بھاوجوں کو اکٹھا کر کے تمہاری وہ بے عزتی کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ ہاں ہاں، ہے وہ میری دوست، بس دوست اور کچھ بھی نہیں۔ منع کے ابا سر تھامے یکدم سے چلا اٹھے۔ میرا سکون ہے، میرا چین ہے وہ لڑکی، سحرش نام ہے اس کا، انٹر کی طالبہ ہے۔ سارے دن کی تھکن کے بعد خود کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے اگر کچھ گھڑی میں اس لڑکی سے بات کر لیتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ صرف وہ میری دوست ہے بس۔ زوجہ محترمہ، میں تم سے کوئی بے وفائی نہیں کر رہا، میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ ارے نیک بخت، میں 10 جگہ منہ مار کر آتا ہوں تو تمہارے پاس ہوں نا۔ بس منع کے ابا، ٹوٹ گئی آج اعتبار کی ڈور۔ منع کے ابا، اگر ہم عورتیں بھی اپنا ذہنی سکون غیر مردوں میں تلاش کر کے دوستیاں کرنے لگ جائیں تو قسم اللہ پاک کی تم مرد ذات سے برداشت نہ ہو پائے گا۔ نکال باہر کرو گے تم لوگ ہم عورتوں پر بد چلنی کا الزام لگا کر۔ زوجہ محترمہ، میری بات تو سنو، تم غلط سوچ رہی ہو۔ منع کے ابا چپ کر جاؤ، پھوٹ گیا ہے آج تمہارا بھانڈا، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں رہا۔ میں جب تک اس سحرش کی بچی کا دماغ درست نہیں کر لوں گی مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ ارے زوجہ محترمہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس بیچاری کو کچھ نہ کہو، بہت حساس لڑکی ہے وہ۔ ہمارے سب سے چھوٹے والے منع کی قسم کھا کر بول رہا ہوں۔ میں ابھی تمہارے سامنے سحرش کو ہر جگہ سے بلاک کیے دیتا ہوں۔ منع کے ابا، مجھے اب تم جیسے فراڈی آدمی پر اعتبار نہیں رہا۔ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ تم میرے سامنے سحرش کو بلاک کرنے کے بعد مجھ سے چھپ کر دوبارہ نئی آئی ڈی بنا لو گے اور پھر سے اس لڑکی کے ساتھ عشق معشوقی میں لگ جاؤ گے۔ منع کے ابا، خوب جانتی ہوں تمہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہی تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہارے تمام کالے کرتوتوں کی پول کھولنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چھاڑ کر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ ہاں، کیونکہ تم اب قابل اعتبار نہیں رہے۔ ارے ارے نیک بخت، میرے 6 بچوں کی اماں، میرا پہلا پیار، یہ تم کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنے کا پروگرام بنا رہی ہو؟ اتنا ظلم مت ڈھاؤ مجھ پر، مجھ غریب پر۔ میں ابھی سحرش کو بلاک کر دیتا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے بلاک کر رہا ہوں۔ منع کے ابا، اب تم بلاک کرو اس کمسن حسینہ کو یا اپنے کلیجے سے لگاؤ، لیکن اب نہیں رکنے والی تمہارے اس گھر میں۔ ابھی اپنے چھوٹے بھائی کو کال کر کے تمہارے تمام کارناموں سے آگاہ کرتی ہوں تاکہ وہ صبح سویرے آ کر مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ بس ٹوٹ گیا ہمارا تمہارا یہ رشتہ۔ چھوٹا بھائی گڈو آیا تو چل جلدی سے یہ بیگ اٹھا اور لے چل مجھے اس گھر سے۔ اب نہیں رہوں گی تیرے چھچھورے دولہا بھائی کے ساتھ۔ آپی پلیز روئی نہیں، میں بات کرتا ہوں دولہا بھائی سے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح گھر نہ چھوڑیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ارے کیا بات کرے گا تو اس فراڈی آدمی سے؟ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے محبت بھرے میسج پڑھے ہیں جو تیرے دولہا بھائی میرے سو جانے کے بعد اس چڑیل کو کرتے تھے۔ گڈو چل بس جلدی سے رکشہ لے آ، مجھے نہیں رکنا 1 منٹ بھی اور ادھر۔ گڈو سمجھاؤ نا اپنی آپی کو، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ دولہا بھائی اور آپی
آپ دونوں تسلی سے بیٹھ کر میری ایک بات سن لیں پلیز، اس کے بعد جو بھی سزا دینا چاہیں گے مجھے قبول ہوگی۔ آپی، میں گناہ گار ہوں آپ کا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ دلہا بھائی کی گرل فرینڈ، دلہا بھائی کے دل کا سکون، دلہا بھائی کی کمسن محبوبہ، وہ انٹر کی حسین طالبہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ میں ہی سیرش بن کر دلہا بھائی کو کافی عرصے سے بیوقوف بناتا رہا ہوں۔ کیا کرتا آپی، نوکری ملتی نہیں تھی اور ابو خرچہ پانی دینے کے لیے پیسے دیتے نہیں تھے۔ آپی، میرے پاس موبائل میں بیلنس ڈلوانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بوسی ٹکڑے ٹین ڈبے بیچ کر گزارا کر رہا تھا۔ میں بھی اچھی اچھی ڈریسنگ کرنا چاہتا تھا، مگر جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ ایک پائی کو ترس رہا تھا۔ میرے اس ویلے دماغ میں ایک پلان آیا، کیوں نہ دلہا بھائی کو پٹا کر خوب تگڑی رقم بٹوری جائے۔ چونکہ میں دلہا بھائی کی ٹھرکی تربیت میرا مطلب ہے نرم مزاجی سے بخوبی واقف تھا، اس لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی انہیں بیوقوف بنانے میں۔ میں نے سہرش نامی لڑکی کی فیک آئی ڈی بنائی اور بے حد خوبصورت سی لڑکی کی پک لگائی، خود کو انٹر کی طالبہ ظاہر کیا۔ دلہا بھائی میری چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ انہیں ایسے لگنے لگا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو ان کے مزاج کو اس دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتی ہے۔ آپی، میں مجرم ہوں آپ کا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میری اس شرارت سے آپ کی شادی شدہ زندگی تباہی کے دہانے تک پہنچ جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، آپ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ گڈو اپنی آپی کے قدموں میں ندامت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گڈو کے بچے، اتنی خطرناک شرارت! تجھے اندازہ بھی ہے کہ میں تیری اس حرکت کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر برباد کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے اب ایسا مذاق کسی اور کے ساتھ کبھی مت کرنا۔ چل اب یہ رونا دھونا بند کر اور آرام سے بیٹھ، میں تیرے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اور ہاں منّے کے ابا، تم پر بھی خوب شاباش ہے ویسے، تم بھروسے لائق مرد نہیں ہو۔ کوئی بھی آ کر تمہیں دانا ڈالے گا، تم چل پڑو گے اس کے پیچھے۔ صبر کر جاؤ، تمہاری خبر تو میں اب خوب جم کر لوں گی۔ آج منّے کے ابا اپنی زوجہ محترمہ اور گڈو کے سامنے مارے شرم کے چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کو بھی تیار تھے۔ اللہ میری توبہ، کیا کیا رومانٹک باتیں کر ڈالی تھیں میں نے اس گڈو کے بچے سے اپنی گرل فرینڈ سمجھ کر۔ واقعی کتنا بڑا ٹھرکی ہوں میں، اللہ معاف کرے مجھے۔ میں تو اس بدماش گڈو سے شادی کے لیے بھی بازد تھا۔ اب سمجھ آیا کہ سحری شادی کا سنتے ہی ڈر کیوں جاتی تھی۔ منّے کے ابا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا، ہائے ویسے یہ سحرش تھی بڑے کمال کی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج یہ چھوٹی سی مختصر سی مگر فنی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو مزید سننے میں ملتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔